السلام علیکم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ گلے کی کچھ خرابی اور طبیعت ناساز ہے، اس وجہ سے شاید آواز میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ہم مسلمان ہی کیوں مصائب اور تکالیف کا شکار رہتے ہیں، یہ موضوع ہے۔ ایک صدی پہلے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی مسلم قوم کی بدحالی کا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا۔ آج بھی ہم مسلمان اپنی پریشانیوں سے گھبرا کر بے اختیار اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ اپنی ناکامیوں یا زوال کا ذمہ دار کبھی اپنی بدعمالیوں کو ٹھہرا کر اپنے قوم کو کوسنے لگتے ہیں، اور کبھی اللہ کے سامنے شکایات کے دفتر کھول کر رونے لگتے ہیں۔ لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم میں بہت کمزوریاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنی طرف آنے والوں اور اپنوں کو سخت امتحانوں سے دوچار کرتا ہے۔ کبھی کربلا کی گرم ریتوں پر معصوموں کے تڑپتے لاشیں اس کی آزمائشوں کے مناظر پیش کرتے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوانے جیسے واقعات دکھائی دیتے ہیں، کبھی بن شوہر کے صفائیاں دیتی بی بی مریم علیہ السلام کی آزمائشیں تاریخ کا حصہ بنتی ہیں، اور کبھی اس معصوم مریم کے اکلوتے نوجوان لختے جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدترین تشدد کرتے صلیب کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ یوسف کی قید، حضرت یعقوب کی گریہ زاری، حضرت یونس کی آزمائش، حضرت ایوب کا صبر، یہ سب اسی ذات کی طرف سے کڑی آزمائشوں کا سلسلہ ہے۔ اللہ کریم نے کبھی کسی کو جھوٹے لارے نہیں لگائے، نہ ہی سبز باغ دکھائے ہیں کہ جو ہی تم ایمان لاؤ گے تمہارے گھر سونے چاندی برسنا شروع ہو جائے گا، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تنگی نہیں آئے گی، جو مانگو کہ ملے گا، تمہیں نہ کوئی بیماری لاحق ہوگی، تمہارے یہاں اولاد کی کمی نہیں ہوگی، تم چاہو گے تمہیں جتنا چاہو گے بچے پیدا کر لو گے، میں ہمیشہ تمہاری کال پر حاضر رہوں گا، ادھر تمہارے منہ سے کچھ نکلے گا بلکہ تمہاری فرمائش پوری کر دوں گا۔ بلکہ یہاں تو معاملہ اور ہی طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم یقیناً آزمائیں گے تمہیں کچھ خوفناک حالات کے ساتھ، بھوک یعنی فاقوں کی کیفیت، جان و مال، پھلوں کے نقصان کے ساتھ، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، جنہیں جب بھی کوئی مصیبت سے پالا پڑے تو کہتے ہیں ہم نے کون سا یہاں سدا رہنا ہے، یقیناً ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو چھانٹا نہیں ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لائے، ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ بے شک ہم ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، پس اللہ چھانٹ کر رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور چھانٹ کر رہے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ دنیا کی اصل زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی کے لیے یہ ٹرائل ہے، جو اس میں کامیاب ہوا اصل زندگی سے نوازا جائے گا۔ مومنوں کے لیے آزمائش ہے، کافروں کو چھوٹ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ سورہ ال عمران میں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے،
یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، اور پھر آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ سورہ ال عمران میں آتا ہے۔ اسی طرح اور تو اپنی نظر ان چیزوں کی طرف نہ دوڑا جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان دے رکھے ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور تیرے رب کا رزق بہتر اور دیر پا ہے، سورہ طٰہٰ میں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقہ کے ہو جائیں، کافر یعنی، تو جو اللہ کے منکر ہیں ان کے گھروں کی چھت اور ان پر چڑھنے کی سیڑھیاں چاندی کی کر دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے تخت بھی چاندی کی کر دیتے جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی۔ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، آخرت آپ کے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی کفار کے مال و دولت اور کی چمک دمک دیکھ کر مسلمانوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ اگر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے وغیرہ سب کچھ سونے چاندی کی بنا دیتے، تاکہ وہ اس دنیا میں جو بھی مزے لوٹنا چاہتے ہیں لوٹ لیں۔ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کر، اللہ یہی چاہتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے، کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکلیں، سورہ توبہ میں۔ اور اسی طرح آگے قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جس دن کافر آگ کے روبرو لائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا تم اپنا حصہ پاک چیزوں میں سے اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، بس آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بدلے اس کے جو تم زمین میں ناحق اکڑا کرتے تھے، اور بدلے اس کے جو تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لنگوٹ کس لو، کیونکہ ہم سے جو محبت کرتے ہیں مصائب ان کی طرف یوں لپکتے ہیں جیسے سیلاب کا پانی اونچی زمین سے نیچی زمین کی طرف لپکتا ہے۔ جزاک اللہ۔